پاک بھارت میچ میں ٹاس کے وقت ہاتھ ملانے سے روکنے کا معاملہ، پاکستان کے احتجاج پر میچ ریفری نے معافی مانگ لی۔ اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستانی ٹیم کے کپتان سلمان آغا اور ٹیم مینیجر سے معافی مانگی۔ ناخوشگوار واقعے پر پی سی بی نے آئی سی سی سے ریفری کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ کرکٹ اور سیاست ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، آئی سی سی کو آزادانہ انکوائری کا کہا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی رمیز راجہ اور نجم سیٹھی کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ بولے، میچ ریفری کے اوپر ہمیں اعتراض تھا، انکوائری ہوگی تو آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ ایک مشکل صورتحال بن گئی تھی۔ اینڈی پائیکرافٹ کا معافی مانگنا پاکستان کی فتح ہے۔ نجم سیٹھی بولے، ہم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا، امید ہے لوگ اسے سراہیں گے۔ ٹوکیو ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ پاکستانی جیولن تھرو ارشد ندیم فائنل میں پہنچ گئے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں 85.28 میٹر کی تھرو کی بھارت کے نیرج چوپڑا نے بھی 84.85 میٹر کی تھرو کے ساتھ فائنل میں جگہ بنائی۔ فائنل راؤنڈ آج کھیلا جائے گا۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ قوم سے ارشد ندیم کی فائنل میں جیت کے لیے دعا کی گئی۔ انٹر پار 2 میں لڑکیاں پھر بازی لے گئیں، پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کر کے لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خدیجہ طاہرہ کی 1159 نمبرز کے ساتھ پہلی پوزیشن، ملیحہ خان کی 1157 نمبرز لے کر دوسری پوزیشن، پنجاب کالج کی حرم عرفان نے 1156 نمبرز لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پنجاب کالج کے محمد شبان اور کپس کالج کے محمد ترویل احمد نے بھی 1156 لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 3 طالب علموں نے مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پنجاب بورڈز میں انٹرمیڈیٹ نتائج 2025 کا اعلان۔ تمام بورڈز میں پنجاب کالج کی 143 ٹاپ پوزیشنز، بیشتر بورڈز میں مجموعی طور پر پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن پنجاب کالج کے نام۔ لاہور بورڈ میں پنجاب کالج نے 18 ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ کپس کالج اور جی سی یو لاہور نے 5 پوزیشنز حاصل کی۔ لاہور بورڈ انٹرمیڈیٹ امتحانات کینٹ کالج نے 3 ٹاپ پوزیشنز حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی ایک بار پھر میدان جنگ میں تبدیل، طلباء تنظیم کا احتجاج، مظاہرین کی وی سی آفس جانے کی کوشش، سیکیورٹی گارڈز اور طلباء تنظیم کے ارکان میں تصادم۔ طلباء تنظیم نے پہلے ریلی فیصل آڈیٹوریم میں لے جانے کا اعلان کیا تھا۔ جمعیت کے کارکنان کا وائس چانسلر آفس کے باہر احتجاج، متعدد طلباء کو حراست میں لے لیا گیا۔ ترجمان جامعہ پنجاب کے مطابق جمعیت کے پس پردہ عناصر یونیورسٹی کی بہتری برداشت نہیں کر پا رہے۔ جمعیت کے برطرف کارکن مختلف جرائم میں ملوث تھے۔ موجودہ انتظامیہ نے جمعیت کی بھتہ خوری بند کی۔ برطرف طلبہ کے اسٹے آرڈرز عدالت سے خارج ہو چکے ہیں۔ جمعیت کی ریلی میں غیر متعلقہ اور مشکوک افراد موجود تھے۔ جمعیت اب ہاسٹلز کے کمرے کرائے پر نہیں دے سکتی۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے 16 ارب روپے کے فنڈ منظور۔ سی ایم لائف سٹاک کارڈ کے لیے 3 ارب 40 کروڑ کے فنڈ منظور۔ لاہور میوزیم کی بحالی کے لیے 3 ارب 69 کروڑ کے فنڈز کی منظوری۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے ہیڈ آفس کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ کے فنڈ منظور۔ گیس کنیکشنز کے منتظر صارفین کے لیے خوشخبری، وفاقی حکومت نے گھریلو صارفین کو RLNG کنیکشنز فراہمی کی اجازت دے دی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ گھریلو RLNG بیسڈ کنیکشن کی سیکیورٹی فیس 20,000 روپے مقرر، 10 مرلہ گھر تک 1,500 اور زیادہ پر 3,000 روپے سروس چارجز لاگو ہوں گے۔ RLNG کنیکشن کے لیے نئی درخواست دینا ہوگی۔ پنجاب میں پہلی ای ٹیکسی اسکیم کا باقاعدہ آغاز، پہلے مرحلے میں 1100 الیکٹرک گاڑیاں اسکیم کے لیے مختص۔ گاڑیاں 5 سال کی آسان اقساط پر بلا سود ملیں گی۔ 1000 گاڑیاں کارپوریٹ سیکٹر کے لیے مختص، صرف 100 گاڑیاں انفرادی درخواست گزاروں کے لیے مختص۔ خواتین کے لیے خصوصی طور پر 30 ای گاڑیاں مختص۔ درخواست جمع کروانے کے لیے آن لائن پورٹل بھی قائم۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان بولے، منصوبے سے روزگار اور بہترین سفری سہولیات ملے گی۔ گرین کریڈٹ پروگرام کے تحت ای بائکس کی رجسٹریشن میں خاطر خواہ اضافہ، ای بائکس کی تعداد 8 ماہ میں
1248 تک پہنچ گئی۔ ترجمان ماحولیات پنجاب ساجد بشیر بولے، صرف اگست 2025 میں ریکارڈ 755 نئی ای بائکس رجسٹرڈ ہوئیں۔ ای بائک سے شور، دھوئیں اور ٹریفک دباؤ میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ ہونے پر 50,000 دیے جا رہے ہیں۔ رقم شہری کے بینک اکاؤنٹ یا موبائل والیٹ میں منتقل کی جا رہی ہے۔ گورنر پنجاب سے گوجرانوالا پیپلز لائرز فورم، خواتین اور لاہور کے وکلاء وفود کی ملاقاتیں۔ سردار سلیم حیدر بولے، وکلاء برادری، سیاسی جماعتیں اور فلاحی تنظیمیں سیاست سے بالاتر ہو کر سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کاوشوں سے حکومت نے سیلاب متاثرین کے 1 ماہ کے بجلی بل معاف کیے۔ پنجاب میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر غریب کسانوں کی فصلوں کو تباہ کر دیا۔ علی پور اور دیگر سیلابی علاقوں میں مزید امدادی ٹرک روانہ کیے جائیں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی کے لیے تیار کیے گئے پلان پر غور۔ اجلاس میں سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جلد شروع کرنے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری کا اچ شریف کے سیلاب متاثرہ علاقے میں مزید ٹینٹ اور راشن بھجوانے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے موقع پر رہنے کی ہدایت، بولے جن لوگوں کے مکان تباہ ہوئے ان کے لیے عارضی رہائش کا انتظام کیا جائے۔ سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کی زیر صدارت چاول کی صوبائی سطح کی مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس، دھان کی فصل کی موجودہ صورتحال پر غور۔ افتخار علی سہو بولے، باسمتی چاول پنجاب کی پہچان ہے۔ سیلاب سے فصلوں کو نقصانات کا سروے اور تخمینہ کے لیے کمیٹیاں بنا دی ہیں۔ نقصانات کے ازالے کے لیے حکومت خصوصی پیکج دے گی۔ چاول کی بین الاقوامی معیار کے مطابق پیداوار کے حصول کے لیے کاشتکاروں کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مثالی گاؤں پروگرام کے تحت اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ ذیشان رفیق بولے، دیہات میں واٹر سپلائی اور ڈرینیج کی اسکیمیں مکمل کی جائیں گی۔ کچی گلیوں کو پختہ کرنے کے ساتھ چلڈرن پارک بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز دیہات میں شہروں جیسی سہولیات چاہتی ہیں۔ ماڈرن ولیج پروگرام پنجاب میں ایک گیم چینجر منصوبہ ثابت ہوگا۔ 550 دیہات کو پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ بارشوں اور سیلاب کے اثرات آنا شروع، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ، 24 گھنٹوں میں 29 کنفرم مریض رپورٹ۔ لاہور سے 3 مریض سامنے آئے۔ شہر میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے تاحال کوئی ڈینگی سپرے اور سرویلنس شروع نہیں ہو سکی۔ ہسپتالوں میں ڈینگی کاؤنٹرز تاحال غیر فعال، مریضوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا۔ پنجاب میں ذخیرہ شدہ گندم سٹاک کی نگرانی جاری، فوڈ ڈائریکٹوریٹ پنجاب اور پیرا فورس کی کارروائیاں۔ 16 روز میں ذخیرہ اندوزوں سے 3,19,346 میٹرک ٹن گندم برآمد کر دی۔ ترجمان پرائس کنٹرول کے مطابق گندم کی قیمت عام مارکیٹ میں 3,000 روپے تک آ گئی۔ 2,97,652 ٹن گندم پیسائی سے 16 روز میں آٹے کی فراہمی بھی یقینی بنائی گئی۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول کی کریک ڈاؤن مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس گرام فروشوں کے خلاف متحرک، پرائس کنٹرول کی 34 خلاف ورزیوں پر کارروائیاں، 10 مقدمہ درج، 2,35,000 روپے جرمانے کر دیے۔ شہر میں روٹی 14 روپے، چینی 175 روپے فی کلو پر فروخت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ کارروائیوں کے نتیجے میں آٹا اور سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی۔ ڈپٹی کمشنر کی گرام فروشوں کے خلاف مقدمات درج کرنے میں رعایت نہ برتنے کی ہدایت۔ ضلع انتظامیہ کی تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا تفریق کارروائیاں جاری، 24 گھنٹوں میں 672 تجاوزات کا سامان ضبط، 1549 غیر قانونی بینرز اور فلیکسز بھی اتار لیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا بولے، اسسٹنٹ کمشنر تجاوزات کے ہاٹ سپاٹس کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کریں۔ شہر میں ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بننے والی ہر تجاوزات کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ قانون کا نفاذ سب پر یکساں ہو، تجاوزات ہٹانے میں کسی سے کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور ٹریفک پولیس کے رویے کے خلاف رکشہ یونین سراپا احتجاج، عوامی رکشہ یونین کا لاہور پریس کلب کے باہر شدید احتجاج، مظاہرین کی حکومت اور ٹریفک پولیس کے خلاف نعرے بازی، بولے سیلاب کے بعد مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، مہنگائی کے ستائے رکشہ ڈرائیوروں پر ٹریفک پولیس الگ ظلم کر رہی ہے، ٹریفک پولیس کی جانب سے رکشہ ڈرائیورز کا معاشی قتل عام بند کیا جائے۔